बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू नावल शॉर्ट सा नावल है। मुकम्मल आपको एपिसोड आज मिल रही है ये। तो इसका नाम है कांच के रिश्ते। उसके लिख रहे हैं अमीर हमज़ा ने। चलो शुरू करते हैं अपने नावल कांच के रिश्ते की बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी को। मैं दुल्हन बनी स्टेज पे बैठी काँप रही थी। दिमाग में हज़ारों सोचें थी कि कैसा होगा, मेरे शोहर अजनबी लोग हैं। एक तूफान था सोचों का। रात के 2 बज रहे थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी जेठानी हाथ में दूध का जग और फ्रूट लिए हंसती हुई दाखिल हुई। कैसी हो अशरफ? मैं जो पहले ही भाभी की तरफ देख रही थी। जी मैं ठीक हूँ, अच्छा फिक्र नहीं करो। मेहराब अभी आ रहा है रूम में, वो ये बात करती हुई चली गई। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। पता नहीं कैसा होगा। इतने में फिर रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने एक बहुत खूबसूरत नौजवान, जो कि उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल कम ही लग रहा था। मैं समझी कोई फैमिली मेम्बर है। जब इसने रूम का दरवाज़ा बंद किया तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो मेरा ही दूल्हा है। और जब बेड पर आके बैठा तो पूछने लगा, कैसी हो अशरफ? मैंने घूंघट के नीचे से कहा, ठीक हूँ, ये लो आपका गिफ्ट। मैं सोच रही थी कि इतने कम उम्र लड़के से इसके घर वालों ने मेरी शादी क्यों करवा दी। वो इतनी खूबसूरत, मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। मैं एक घरेलू सीधी सादी लड़की जिसके रिश्ते की तलाश में उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरे घूंघट हटाने के बाद माशाल्लाह मेरी माँ की पसंद तो वाकई कमाल की है। दाद देनी पड़ेगी। मैं मुस्कुराने लगी। इसकी खुशबू से पूरा रूम महक रहा था। मुझे मुँह दिखाई के गिफ्ट दिया, जो कि गोल्ड का खूबसूरत सेट था। मेरे हुस्न का काफ़ी कसीदे पड़े भी। मैं भी इसकी गुर्बत में बहुत खुश थी। सुबह मेरे मेके वाले ने आना था तो जल्दी से उठी और फ्रेश हुई और फिर मेहराब को जला गाया। घर में अभी काफ़ी मेहमान थे। रात को वलीमा बाकी था। मैं बाहर चली गई। घर काफ़ी खूबसूरत था। मेरी जेठानी ने जैसे मुझे आते देखा, अशरफ तुम क्यों बाहर आई? चलो अंदर चलो। भाभी मैं आपकी कुछ मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं मेहराब, गुस्सा होगा कि मेरी दुल्हन को भाभी ने किचन में घुसा दिया। मैं अंदर चली गई पर भाभी का मुझे इस तरह वापस भेजना अच्छा नहीं लगा। खैर कुछ देर बाद मेरे मेके वाले आए तो नाश्ता लेकर हम सब ने बाहर बैठकर नाश्ते किया। मेरा शोहर अपनी भाभी का काफ़ी फरमादार था, ये मैंने कुछ देर में ही नोट कर लिया। मेहराब वो रात से रो रही है, इससे पहले फुर्सत में निकाल कर लेना। भाभी पता नहीं मेहराब को क्या कह रही थी। मेहराब ने सीने पर हाथ रखकर जैसे हुक्म मेरे आका कहा। मुझे बात सिर्फ इतनी ही समझ आई। भाभी फिर किचन की तरफ चली गई। हम सब नाश्ते से फ्री हुए थे। मेरे घर वाले मेरे रूम में आ गए। मेरी माँ बहुत खुश थी। मेरी कज़न ने मुँह दिखाई कि गेट पूछ रही थी। मेरी कज़न ने कहा, अशरफ आपी आपका शोहर तो बहुत छोटा और खूबसूरत है, तो इसने आपसे कुछ नहीं कहा, मतलब आप पसंद आई? ऐसे में हंसने लगी। ऐसी वैसे पसंद, पूरी रात सोने नहीं दिया, इतनी बातें की मुझसे। हाँ बेचारा 2 दिन बाद जो अमेरिका वापस चला जाएगा। मेरा हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। तब अम्मा ने कहा, हाँ परेशान मत हो, तुम्हें भी ले जाएगा। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। एक दिन में वो मेरे दिल में उतर गया था। वो हंसता हुआ रूम में दाखिल हुआ। अशरफ भाभी अपने रूम में बुला रही हैं। मैं उठकर चल पड़ी। भाभी आपने बुलाया? हाँ अशरफ, 2 दिन बाद हमने अमेरिका वापस जाना है। तुम अम्मा के पास यहीं रहोगी? जी भाभी। और मेहराब? वो भी जाएगा। बिजनेस का नुकसान हो रहा है, जैसे तुम्हारा वीज़ा लगेगा तुम्हें भी बुला लेंगे। जी भाभी। आज वलीमे के बाद भी अपने मेके चली जाऊंगी और मेहराब भी मेरे साथ ही जाएगा। तुम अगर रात अपने मेके जाना चाहती हो तो चली जाना, वलीमे के बाद कल वापस आ जाना। अगले दिन हमारी फ़्लाइट है। जी भाभी। और आज शाम पर पार्लर में चली जाना। मैं वापस अपने रूम में आ गई। दिल खून के आंसू रो रहा था। मेहराब को देखो, आज अपनी नई नेवली दुल्हन को छोड़कर भाभी के साथ जा रहा है और कल अगले दिन बाहर के मुल्क वापस चला जाएगा। वलीमा शुरू हुआ। चंद करीबी लोग थे, अभी पूरी मेहमान वापस नहीं गए थे कि मेहराब भाभी के साथ चला गया। मैं वलीमा खत्म होने के बाद अपने मेके चली गई, पर पूरी रात मेहराब को फ़ोन ट्राई करती रही। फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने अपनी जेठानी के नंबर पर ट्राई किया तो इसकी 5 साल की बेटी ने उठाया। जी कौन? आपकी नई चाची? अशरफ आंटी। आपके चाची कहाँ है? वो तो निमरा हाले के साथ इसके रूम में सो रहे हैं। इतनी देर में मेरी जेठानी हाथ से फ़ोन खींचा। ओह वो बच्ची है, इसे समय नहीं। इसका मतलब वो मेरी छोटी बहन के कमरे में सो रहा है। वो आज हमारे पास सोई थी तो इसका रूम खाली था। जी भाभी, अगर कहो तो जगा दो। नहीं नहीं भाभी, सोने दे। अच्छा, हम अभी नाश्ता करके निकलने वाले हैं तो तुम भी आ जाना। जी भाभी, मैं बहुत खुश होगी। मेहराब के पास वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। घर पहुंची तो भाभी आ चुकी थी। मेहराब सबके साथ गप्पे हाँक रहे थे। मैं भी जाकर बैठी। सामने रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती ही दिखाई दी मुझे, जिसके हाथ सोने की चूड़ी से बड़े हुए थे। हाथों पर ताज़ा मेहंदी लगी हुई थी। चांद से चेहरा, इतनी खुशी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी।
अशरफ ने मेरा है मेरी छोटी बहन। ओह अच्छा भाभी, क्या इसकी शादी हो चुकी है? हाँ नहीं हाँ माँ, बेबी बुखलाहट का शिकार होगी। इसका निकाह अमेरिका में हो चुका है, अब हमारे साथ जाएगी। मैं मेहराब की तरफ देखने लगी, वो आंखें झुका कर बैठा था। चलो अशरफ रूम में, मेहराब ने कहा, मैं काफ़ी थक गया हूँ। मैं साथ चल पड़ी। वो रूम में जाते ही सो गया। इसकी आंखों से भी लग रहा था रात भर नहीं सोया। मैं शाम को चाय लेकर बाहर गई तो निमरा मुझे देखती ही बोली, मेहराब अभी नहीं जागे? मैंने थोड़ा बाजार तक जाना था। नहीं, वो काफ़ी थके हुए हैं जी। ये तो है। मैं किचन में गई तो निमरा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, बाजी इससे कभी मेहराब का प्यार नहीं हो सकता। अब मैं बेफिक्र हूँ। देखने के बाद मैं हैरान रह गई, ये अल्फाज इसने क्यों कहे कि अब मैं बेफिक्र हूँ। शाम को मेहराब भी बाहर आई, आपके लिए चाय ले आऊँ? हाँ यार अशरफ, बहुत सर दर्द है। मैं चाय बनाने चली गई। निमरा खूब गप्पे लगा रही थी, मुझे इसकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी। मेहराब, मेरी मेहंदी देखो कैसी लगी है। वो बोल रहे थे, लगते है तुम्हारे मियाँ बहुत प्यार करते हैं। हाँ ये तो है। दोनों हंसने लगे। रात को मेहराब रूम में आए तो मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे लिए उदास नहीं होना, आपको छोड़कर जाने को मेरा दिल भी नहीं कर रहा, पर क्या करूँ, मजबूरी है, बिजनेस है वहाँ सारा। बहुत जल्दी तुम्हें मैं बुला लूँगा। मेरे आंसू निकलने लगे। रोना नहीं, और मेरी अम्मा मेरी जिंदगी है, बस तुम जब तक यहाँ हो इसका खूब ख्याल रखना। जी रखूंगी। मेहराब फ्रेश होने चले गए। इनका फ़ोन बहुत बज रहा था। मैंने रिसीव कर लिया। कब से इंतज़ार कर रही हूँ। इतनी सी बात सुनते ही मैंने इसकी कॉल काट दी। सामने से मेहराब आ रहे थे। ये कौन थी, क्यों इंतज़ार कर रही है? सुबह हुई, सारी तैयारी में मसरूफ थी, आज रात को जाना था, मैं बस रो रही थी। मेरी जेठानी गुस्से में बोली, अब वो रिज्क ना कमाए तुम्हारे पास बैठा रहे, बच्ची नहीं हो तुम, बड़ी हो, मेहराब से समझदार हो। सबकी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। मैं भी साथ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई। वहाँ भी मुझे मेहराब यही कहते रहे कि मैं हर माँ अम्मा के लिए चक्कर लगाता हूँ, अब भी लगाता रहूँगा, तुम बेफिक्र रहना। मतलब आप मुझे इतनी जल्दी साथ ले जाने वाली नहीं हैं? वो हंसने लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निम्रा भी हमारे दरमियान कूद पड़ी। चले हमारी फ्लैट की तरफ बुला रहे हैं। इसने बेतकलीफ से मेहराब को अपनी तरफ खींचा तो मैं हैरत से दंगने लगी। मेहराब मुस्कुराने लगे और चल पड़ा। मैं ड्राइवर और मेहराब की एक कज़न थी जो इनकी बिल्कुल बहन की तरह थी, और हम घर वापस आ गए। आज बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेहराब की कज़न और मैं हम अच्छी दोस्ती बन गई थी। हमने सारा दिन मेहराब की अम्मी के पास गुजारा। बहुत अच्छी थी मेहराब की अम्मी, और मेरी सास कुछ ही दिनों में बहुत मायूस हो गई थी मुझसे। मुझे भी इनका हर काम अच्छा करना अच्छा लगता था। मैंने रात को फ़ोन किया तो मेहराब की भाभी ने उठाई। जी बोले, भाभी मेहराब से बात करनी है, वो इस वक्त मसरूफ़ है, सुबह कॉल करना और कम ही कॉल किया करो, वो बहुत मसरूफ़ होता है। भाभी का रवैया बहुत अजीब था मेरे साथ, जैसे वो खुश नहीं थी मुझसे। खैर अगले दिन चांद आगम खूब सारी बात ही कि भाभी सारी बातें कि भाभी आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं कहो, आप अपनी केयर करें, मेहराब के आने तक वो हर माह आता है। दुनिया बहुत तेज़ है, ये ना हो कि कोई आपका घर खराब कर दे। नहीं मनाब, ऐसा नहीं। मैं बोली, भाभी किसी पर भरोसा मत करें, लोग जब तक अच्छे नहीं बनेंगे तो कोई इन पर भरोसा कैसे करेगा? और मर्द ज़ात तो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते। नहीं चंदा, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। आपको पता है भाभी समैया बड़े भाई की दूसरी बीवी है? मैं हैरत से देखने लगी। हाँ जी, तो पहले क्या? हाँ, वो समैया ने इसकी तलाक करवा दी। बहुत अच्छी थी, बच्चे नहीं थे क्या? इसने, नहीं भाई, यहाँ रह रहे होते तो बच्चे होते। वो अम्मा की पसंद थी, और समिया भाभी ने बाई को ऑफिस में फंसा लिया, इसलिए मुझे निमरा और समिया दोनों जहर लगती हैं। हाँ मैं बोली ही, निमरा 20 साल की है अमेरिका। मुझे समझ नहीं आती, भाभी ने आपसे मेहराब की शादी क्यों करवाई? कल शाम को आप तैयार रहना, मैं आपको पार्लर लेके जाऊंगी। चंदा की बातों से अब मैं काफ़ी परेशान थी। मेहराब तो जैसे जाकर मुझे भूल ही गया था। 2 माह गुजर गए, आ रहा हूँ, हर हफ्ते यही बात होती थी। बहुत फिक्रमंद थी। मैं चंदा के साथ मार्केट की हुई थी। वहाँ चंदा की एक दोस्त मिल गई। हम सब आइसक्रीम खाने भी बैठ के। इसकी छोटी बहन भी साथ थी, वह निमरा की बेस्ट फ्रेंड निकली। अमेरिका पर बात हुई कहने लगी, हाँ मेरी दोस्त निमरा की भी शादी होकर अमेरिका गई है। चंदा के कान खड़े हो गए। मैं भी मुतवज्जो हुई। अच्छा, किसके साथ? इसकी बहन के देवर के साथ। मुझे कॉल करती है, बहुत खुश है। क्या नाम है इसके शोर का? मेहराब भाई। मेरे तो जैसे सांस रुकने की। मैं बरसात उठी चलने लगी। चंदा ने मुझे पकड़ लिया। रुक जाओ अशरफ। मेरे गालों पर आंसू जारी हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या पता गलतफहमी हुई है। नहीं चंदा, सब कुछ तो बता दिया इसने। मैं एक पल नहीं रहूंगी तो क्या करोगी? मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। ऐसा कभी मत करना। शादीशुदा बेटी को वापस आने पर मैं के कभी कबूल नहीं करता। मेरी मनो तो अपना घर बचाने की भरपूर कोशिश करो।
आखिरी सांस तक लड़ो। ऐसा क्यों क्यों ऐसा होता है? लोग दिलों को क्यों तोड़ते हैं? अफसोस इस बात के है मुझे बीवी जैसे मुकद्दर रिश्ते में धोखा देने के लिए बांधा गया। मैं साथ साथ रोती जा रही थी, सादा बोलती भी जा रही थी। तुम अम्मा से बात करो। मैं घर पहुंच गई, अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुम्हारी हिम्मत कैसी है? तुमने वादा किया था कि तुम पूरा हक दोगे इसको भी, और अब 2 माह गुजर गए हैं, तुम आई नहीं। दूसरी तरफ मेरा आपकी आवाज़ थी, अम्मा निमरा नहीं आने दे रही, मेरे पासपोर्ट छुपा दिए हैं। मुझे नहीं पता, तुम अगर इस हफ्ते नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुमैया से बात करवाओ मेरी। जी अम्मा, मैं अपनी बहन को कम अकल दूँ। तुम्हारी मर्जी से अशरफ इस घर में आई है, खुदा से डरो, बेटी की माँ हो तुम भी। इस बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। जी अम्मा, जल्दी भेजो मेहराब को। जी माँ। मैं अंदर दाखिल होगी और माँ के गले लगकर रोने लगी। मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। माँ जी, मुझसे धोखा क्यों किया मेहराब ने? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अब और धोखा नहीं होगा। मैं अब अम्मा के पास ही सो जाती थी, चांद रोज आ जाती, मुझे पार्लर ले जाती। अब बहुत खूबसूरत लगती हूँ मैं भी। देखता तकलीफ करता था। 2 हफ्ते मजीद गुजरे तो अम्मा की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। चंदा ने मेहराब को कॉल कर दी, वो लग तो सबका कल रात पहुंच जाएंगे। मैं अस्पताल में गई थी। जब चंदा ने मुझे बताया सब, मतलब हाँ सब आ रहे हैं, अगली रात हम अम्मा को घर ले आए। वो लोग भी पहुंच गए। मैंने सबके लिए खाना बनाया। अब मैं भी वैसी सीधी नहीं थी। चंदा की दोस्ती ने मुझे काफ़ी बदल दिया था, और मैंने भी सोच लिया था कि अपने हक के लिए मुझे लड़ना चाहिए, ये मेरा हक है। मेरा मूड सबके साथ खराब था। निमरा आपका शोर साथ नहीं आया। निमरा खाना खा रही थी। जब मैंने ये बात की तो इसके गले में फंस गया, वो खांसने लगी। समीमा बाबूली, इसको मैं साथ ले आई हूँ, चलो अम्मी लोगों को मिल लेगी। शाम को निमरा अपने मेके चली गई। मेहराब छोड़ने गया, वापस से काफ़ी लेट आया। मैंने सोने का ड्रामा कर रही थी। मेरे मुंह से कमल हटाकर बोला, नाराज़ हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। वो मुझे मनाने लगा, क्या बच गया है हमारे दरमियान? जब निमरा से शादी करनी थी तो मुझे क्यों धोखा दिया? माँ की खिदमत के लिए नौकरी आनी चाहिए थी, ताकि आप अपनी खूबसूरत बीवी के साथ वहाँ आराम से याशी कर सको। तुम्हें किसने कहा? मैं सब जान चुकी हूँ। मैं अपना तकिया उठाकर सोफे पर सो गई। सुबह किचन में गई तो सुमिया भाभी बोली, मेहराब क्यों नहीं जागा? आज इसका फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ। रहने दीजिए भाभी, वो मेरा शौहर है और इसके कहा नाश्ता मैं बना लूँगी। आप अपना बनाइए, तुम मुझसे किस लिए बात कर रही हो? ठीक ही तो कर रही। इतनी देर में किसी ने मुझे पीछे खींचकर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने अंदर आ गया। भाभी रोने लगी, ड्रामा करने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है भाभी से इस तरह बात करने की? आवाज से पता चला कि मेहराब था। मैं मुंह पर हाथ रखकर अपने रूम की तरफ भागी। मुझे इसकी हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं रोती रही सारे दिन। मेहराब रूम में नहीं आए। इसकी भाभी आई, अकल को ठिकाने आ गई होगी। अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना अगली मरतबा तलाक होगी। शाम को चंदा आई तो मैंने इसे रो रो कर बताया। वह भी बहुत उदास हुई। मैं कहती थी ना कि समिया भाभी बहुत चालाक है। अगले दिन वो मेहराब घर नहीं आया। शाम को वक्त मैं अम्मा को लाइन में फ्रेश एयर मेले आई थी। वहाँ मैं और अम्मा बैठी थे। आप गाड़ी से उतर थे, मेरा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दोनों हंसते हुए अंदर की तरफ बातें करते जा रहे थे। जब अम्मा ने आवाज़ दी तो इस तरफ आ गए। तुम्हें माँ की परवाह नहीं? 2 दिन से ससुराल में पड़े थे। निमरा मुस्कुराई थी। मुझे देखकर मैं सर झुका बैठी थी। रात को खाने पर मैं गई तो किसी ने ठीक तरह से मुझसे बात नहीं की। मैं अपने रूम में चली गई। मेहराब निमरा के पास सोया था। अब जबकि सारा सच सामने आ गया तो रिश्तों का सारा सच भी सामने था। 2-3 दिन बाद मेहराब आज मेरे रूम में सोने आया था। मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। बीवी हो तुम, मेरा हक है तुम पर। औरत के वजूद को नोचना सिर्फ मर्द का हक नहीं होता, इसे इज्जत देना और ज़माने से इसकी इज्जत करवाना भी मर्द की जिम्मेदारी होती है। देता तो हूँ जी, इसलिए अपनी भाभी के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। तुम न करती भाभी से बदतमीजी। आपकी भाभी जो कुछ कर रही है वो इस घर में वो पहले ब्याह किया रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आने वाली हर देवरानी पर हुक्मरानी का हक रखती हैं। मैंने अक्सर देखा है, बड़ी जेठानी छोटी देवरानी कबूल ही नहीं करती, जिसकी वजह से घर में फसाद होते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, इसलिए आपकी 2 शादियां करवा दी हैं। निमरा अमीर अमीर जिद्दी थी। मैंने जोर जोर से ताली बजाई। निमरा मेरी जिद थी। मैंने जोर से ताली बजाई। और मैं आपकी ज़रूरत, तो अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इज्जत और मुकाम चाहिए। मैं वहीं सो गई। सुबह होते ही मैं बाहर गई तो निमरा मैडम बहन के सामने रो रही थी कि रात में लाख मना करने के बावजूद इसके पास सोने चले गए। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इससे क्या मुकाला, तुम्हारे पास ही वापस आएगा। मैं किचन में जा रही थी। सुनो, निमरा के लिए 1 कप चाय बना दो। मैं खामोश रही। बाजी इसकी कुछ ज़्यादा ही पर नहीं निकल आए। हाँ बेफिक्र रहो, मुझे काटने आते हैं। इसको चंदा ने खराब कर दिया है। मैं कुछ करती हूँ इस चंदा का। भाई कुछ भी ही देर में खराब मूड के साथ मेहराब भी रूम में आ गया। और ये हो, बहुत सुकून की नींद आई होगी बीवी की बाहों में। कहाँ है वो? किचन में है। अच्छा फिर कब चाय बना लाना। मैं मेरे को चाय देने आई तो
भाभी बोली, निमरा बना देगी? क्यों, ये क्यों बना देगी? और निमरा खुद तो इससे बनवा कर पी रही थी। आज लगता है मेहराब बहुत गुस्से में है। मुझे आज शॉपिंग में जाना है, निमरा बोली। ठीक है, तुम भी तैयार रहना, मुझे मेहराब ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ तो निमरा के पास तुमसे ज़्यादा है। वो भी तो जा रही है। मेहराब उठकर निमरा के रूम की तरफ चल पड़ा। मैं किचन में चली गई। बाजी, आपने एक बार नोट की कि मेहराब इसकी तरफ झुक रहा है? हाँ, मैं खुद हैरान हूँ। लगता है कोई जादू टोना कर रही है। इतनी देर में चंदा आ गई। भाभी, मैं और अशरफ भाभी पार्लर जा रहे हैं, चंदा ने आते ही कहा। क्यों, इसे क्या जरूरत है पार्लर की? इतनी देर में मेहराब आ गए, इसने भी सुन लिया था। चंदा, जाओ तुम लोग। आज जब वापस आई तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही कम उम्र और मासूम सी। खाना खाते मेहराब की नज़र बार बार अशरफ की तरफ जा रही थी। मैंने अम्मी की तरफ जाना है अभी। क्यों, आ जाना ज़रूरी है? भाभी ने कहा। हाँ हाँ, कब जाओ, कब से नहीं की? ये सब कुछ मैं चंदा के कहने पर कर रही थी, क्योंकि वो चंदा कहती है कि मर्द को आसानी से मैसर आने वाली चीज़ पसंद नहीं होती। मैं 2 दिन के लिए अम्मी के घर चली गई। मेहराब का अगले ही दिन फ़ोन आ गया कि मैं लेने आ रहा हूँ। अम्मा बार बार तुम्हारा पूछ रही हैं, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो निमरा से शदीद मोहब्बत करता था, इसकी और परवाह ही नहीं है। मैं शिफ्ट की तरफ खींचा जा रहा हूँ। मेहराब ना जाने किन सोचों में गुम निमरा के रूम में बैठा था कि अचानक उठ के अशरफ को लेने पहुंच गया। क्या करती, वो भी साथ आ गई। रात को खाने में अशरफ ने कोफ्ते बनाए जो कि मेहराब को बहुत पसंद थे। निमरा मुंह बना के रहेगी। खाने के बाद बोली, चलो मेहराब अपने रूम में। नहीं निमरा, आज मैं अशरफ की तरफ हूँ। ये क्या बात हुई? निमरा ने मूड खराब किया और उठकर गुस्से में कुर्सी को धक्का दी और चल पड़ी। अशरफ भी किचन में काम करने के बाद अपने रूम में गई। क्यों इतनी देर लगा दी? कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, कोई काम था आपको? नहीं, वैसे ही इंतजार नहीं कर सकता। इधर मेरे पास बैठो। पर अशरफ ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर चल पड़ी। यार, कितनी सजा दोगी मुझे? गुस्से में रूम से बाहर चला गया और पूरी रात वापस न आया। सुबह अशरफ किचन में खड़ी थी तो जाकर इसका बाजू पकड़ लिया। समझती हो खुद को? प्लीज़ मेरे बाजू छोड़, दर्द हो रहा है। इतने में भाभी भी किचन में पहुंच गई। निमरा को मैं अभी कुछ देर पहले डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। अच्छा भाभी बोलकर हान फिर उठ के निमरे में कर पड़ा। तब भाभी की आवाज़ आ रही थी, निमरा बस तुम एक बार माँ मान जाओ, फिर तो मैं इसको वैसी भी छुट्टी करा दूंगी। और ये उम्र में भी ज़्यादा है, इसकी कौन से बच्चे होने हैं? सच्ची भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या। मेहराब ने वापसी की तैयारी कर ली। किसी काम के सिलसिले में निमरा बहुत खुश थी, पर इस बार मेहराब अशरफ को साथ लेके जा रहा था। निमरा प्लीज़ रोना बंद करो, एक हफ्ते की बात है। अशरफ बेटी, मेहराब के साथ अब जाने की तैयारी करो। अशरफ सांस की टांगें दबा रही थी। माँ जी, निमरा चाय में मैं जाकर क्या करूंगी? आपको इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जाती। मेरा दिल तो इस दिन से टूट गया है माँ जी, जिस दिन से मेहराब का धोखा सामने आया है। मैं तो कब की जा चुकी होती, आपको छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी, अभी तो मेरे मेके में किसी को मेहराब की दूसरी शादी का नहीं पता। बेटी तुम किसी को मत बताओ, जब वहाँ सेट हो जाओगी तो किसी को क्या पता होगा। सांस ही कहने पर अशरफ जाने की तैयारी करने लगी। निमरा के रूम से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। सारी फसाद की जड़ ये औरत है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम खुद निमरा, तुम हद से बढ़ रही हो। वो भी मेरी बीवी है। कल तक तुम्हें जहर लगती थी, आज इश्क आ गया। नहीं निमरा, तुम ऐसा मत सोचो। मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मैं अशरफ को लेकर जाऊँ। रात को निकालना था तो चंदा मेरी तैयारी करवाने आ गई। निकलना था तो चंदा मेरी तैयारी करवाने आ गई। मैं मेहराब के साथ अपनी माँ को मिलने चलेगी। वापस आई तो अशरफ, मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। अपना ख्याल रखना। हाँ चंदा, अब तो वो शख्स काबिल भरोसा नहीं। रो रो के निमरा की आंखें सूज हुई थी। निमरा मत रो, मैंने तुम्हारी भाई से बात कर ली है, हमारी सीट कंफर्म करवा रहे हैं। हम भी 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन भाभी, हम तो एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। क्यों मेहराब, क्या अशरफ अब हमेशा वहीं नहीं रहेगी? नहीं भाभी, मैं खुद कुछ टाइम घर में रहना चाहता हूँ। हम जहाज में बैठ गए। अशरफ, अब तो अपना मूड ठीक कर लो यार, तुम्हारा ऐसा मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी थके हुए थे, जाते ही सो गए। रात को मेहराब की ऑफिस की बहुत बड़ी पार्टी थी। अशरफ, तैयार हो जाओ। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती? मैं तैयार होगी। वहाँ पहुंची तो सब मेहराब से हाथ में लादने पर दूर से सलाम कर देती। मेहराब के बिजनेस पार्टनर ने हाथ में किया तो मैंने सलाम किया और फिर उससे हाथ करके खड़े रहे। मेहराब ने मुझे इशारे किए कि मिला लो। मैंने कहा सॉरी, मेरा मजल इजाज़त नहीं देता। वो गुस्से से मुझे और मेहराब को देखकर चला गया। मेहराब, अगर तुम मिला लेती तो क्या हो जाता? अशरफ ने कोई जवाब न दिया। घर वापस आए तो मेहराब का भी मूड खराब था। अशरफ, ऐसे कैसे चलेगा? तुम मेरी तरह मैं तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती। अशरफ दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। मेहराब रूम से बाहर चला गया। जब आधी रात गुजर गई तो अशरफ बाहर गई तो मेहराब सिगरेट पी रहा था। आप सोई नहीं? नींद नहीं आई? तुम जाकर सो। अशरफ आकर सो गई। सुबह होने को थी तो मेहराब रूम में आया। अशरफ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा। मुझे आप पर भरोसा नहीं।
تو کیا جان دے دوں؟ وہ اشرف کے ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا۔ اب چپ ہو جائیں، دونوں میں قربت بڑھتی گئی۔ نہ جانے کب دن ہوا، دنیا سے بے خبر دونوں فون کی گھنٹی پر چمکے۔ دوسری طرف نمرا کی کال تھی۔ ہیلو، کہاں ہو؟ مجھے پتہ ہے، بوڑھی بیوی کی باہوں میں ہو گئے۔ شٹ اپ، فون سے آواز باہر آ رہی تھی۔ نمرا، اب جب تک میں یہاں رہوں تمہاری کال نہ آئے۔ اشرف بیچاری اٹھ کر فریش ہونے چلے گی۔ واپس آئی تو اس کی آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ روئی ہے وہ۔ محراب نے جا کر اشرف کو اپنی باہوں میں لے لیا اور شیشے کے سامنے کھڑے کیا۔ اشرف، خود کو اس آئینے میں غور سے دیکھو، اتنی حسین ہو تم، اور کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ تم بوڑھی ہو۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ محراب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنسو کا قطرہ انگلی سے اٹھایا اور کہا، بہت قیمتی ہے یہ آنسو، میری زندگی میں اب پھر کبھی مت نہ رونا۔ اور پاگل ہو تم، جو کچھ تو ہے تم میں کہ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا، اور کچھ کمی تو ہے نمرا میں اس سے محبت کی شادی ہونے کے باوجود اس کی قربت نہیں پسند۔ بہت جلد بیزار ہو گیا ہوں اس سے، کل مجھ سے بھی ہو جاؤ گے۔ نہیں ہو سکتا، کاش قسمت نے مجھے تم سے شادی کے بعد کچھ وقت دیا ہوتا تو نمرا شاید میری زندگی میں کبھی نہ آتی۔ تمہاری ہر بات پر صبر کرنا مجھے بہت پسند ہے، نمرا کا ہر بات پر جھگڑا کرنا مجھے پسند نہیں۔ اشرف کو کوشش کرتی کہ اس کے طرف نہ دیکھے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر محراب کسی کام سے گیا تو سجاول کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ تم ایسی جگی نظروں میں اور بھی حسین لگتی ہو، شکریہ، کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوتی، محراب آ گیا۔ گھر پہنچے تو سامنے ٹیبل پر بیٹھی نمرا بولی، واہ، گھر پہنچ گئی، یاد تھا کہ گھر بھی آنا ہے۔ محراب سیدھی نمرا کے روم کی طرف گیا، وہاں جا کر فرش ہو کر سو گیا، تھکا ہوا تھا۔ اشرف سانس کے روم میں بیٹھی تھی، باہر سے بہنوں کی آوازیں آئیں، باجی تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے مرد کی محبت کے سبھی رنگ عورت کے چہرے پر نظر آتے ہیں، مطلب محراب بہت محبت دے رہا ہے۔ ہاں، کافی رات ہو گئی ہے، تمہارا میاں تمہارے روم میں ہے، تم جاؤ۔ اچھا باجی۔ جب نمرا روم میں گئی تو محراب گہرے روم میں سو چکا تھا۔ نمرا نے لائٹ آن کی۔ محراب نے آنکھوں میں تکیہ رکھتے ہوئے، پلیز نمرا، لائٹ آف کر دو۔ نمرا بھی سو گئی۔ نمرا کی آنکھ کھلی تو محراب روم میں نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یہاں تو صرف نیند پوری کرنے آیا تھا، وہاں گپیں چل رہی ہوں گی، میں بھی تو جا کے دیکھوں۔ جیسے ہال میں پہنچی تو محراب اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا۔ اشرف کچن میں ناشتہ لگا گیا، سب ناشتے پہ بیٹھ گئے۔ اشرف کافی تھکی ہوئی تھی، اپنے روم میں چلی گئی۔ نمرا محراب کو زبردستی اپنے مے کے ساتھ لے کے گئی۔ واپس آئی تو اس وقت سب کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ محراب، اب سنو، نمرا میں اشرف کے پاس ہوں، آج رات کوئی ضرورت نہیں، اتنے دن باہر اس کے ساتھ رہ کر آئے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ اشرف سو چکی تھی۔ محراب اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کے چہرے کے آئے بال ہٹانے لگا۔ آپ کب آئے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، کھانا لگاؤ؟ نہیں، ہم باہر سے کھا کے آئے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ محراب نے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تم ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں نمرا کے روم میں سونے۔ جیسے محراب اٹھا، اشرف نے ہاتھ پکڑا۔ کیا آج بھی وہیں سوئیں گے؟ محراب اشرف کے قریب بیٹھ کے، سچ بتاؤ تو نہیں سونا چاہتا وہاں پر؟ مجبوری ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ بھابھی کل بھی ناراض تھی کہ تم نمرا کو وقت نہیں دے رہے، آج کل نوٹس کر رہی ہوں۔ سوچ تو کتنی غلطی ہوگی مجھ سے، کاش وقت پیچھے چلا جائے اور صرف تم ہو۔ پھر خاموش ہو گئی۔ اب صرف پچھتاوے ہی کہہ سکتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اپنے ہاتھوں کی ایک کپ چائے پلا دو، پھر میں جاؤں؟ جی ضرور۔ اشرف جیسے اٹھ کر گئی، اشرف کا فون بجا تھا۔ محراب نے دیکھا تو سجاول کا نمبر تھا۔ اتنی رات کو یہ کیوں اشرف کو کال کر رہا ہے؟ محراب نے اٹھایا۔ ہیلو، خیر تو ہے نا؟ ہاں یار، کہاں غائب ہو گئے ہو؟ صبح سے کال نہیں ریسیو کر رہے؟ اچھا، وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اشرف کے نمبر پر کال کیوں نہیں کر سکتا یار؟ کر سکتا ہوں۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ کال بند ہوئی، اتنی دیر میں اشرف چائے لے کر آ گئی۔ جادو ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اوکے جی، کل ملتے ہیں۔ محراب بھاگا۔ نمرا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، محراب کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ مل گئی فرصت۔ نمرا، سنو، کل رات کو سجاول پہنچ جائے گا تو آنٹی نے ڈنر رکھا ہے، ہماری پوری فیملی انوائٹ ہے، بھابھی کو بھی سب بتا دینا۔ اچھا، وہ کیا بات ہے؟ آپ کی بوڑھی بیوی بھی جائے گی؟ نمرا، اور تمہیں کہاں سے بوڑھی لگتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں عمر میں اس سے چھوٹا ہوں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بوڑھی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی۔ تو یہ دلیل دینا تو آپ کے بعد ہے بس۔ ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ رات کو نمرا روم سے تیار ہو کر آئی تو بھابھی اس کی نظر اتارنے لگی۔ محراب، جاؤ اسے بلا لاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں، اتنی اچھی ڈریسنگ کیسے کر لیتی ہو؟ فیشن ڈیزائن کا کورس کر رکھا ہے، اشرف نے جواب دیا۔ ریلی؟ اپنے سامنے موڑتے ہوئے کہا۔ جی، تو پھر تو تم میرے آنے پر والی پروجیکٹ میں بہت کام آنے والی ہو۔ دونوں مسکرانے لگے۔ چلو چلو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ بھابھی غصہ ہو رہی تھی تم پر۔ جیسے سجاول کے گھر پہنچے تو سب کہنے لگے، یار تمہاری کس بیوی کو دیکھے دل نہیں بھرتا۔ سجاول نے کہا، اشرف کو دیکھو، بس یہی دل کرتا ہے۔
सब गप शप करने लगे। सजावल की नज़र अशरफ पर रही। ये बात निमरा ने भी नोट कर ली थी। आज भी बुला के हसीन लग रही थी। आज मेहराब बेटा अपनी दोस्त को कुछ समझाओ, खुद तो दो दो शादियां कर रखी हैं। इससे भी कहो चंदा से शादी के लिए हाँ बोल दे। मेहराब फौरन बोला, आंटी इससे अच्छी लड़की सजाओ को नहीं मिल सकती। नहीं नहीं, मैं जिसको पसंद करता हूँ शादी तो सिर्फ इसी से करूँगा। अच्छा कौन है वो? यार मसला है वो पहले से शादीशुदा है। अशरफ ने ये बात सुनी तो इसको खांसी शुरू हो गई। ये लो बेटी पानी, लगता है कुछ गले में चला गया है। शादीशुदा से आप कैसे शादी करेंगे? निम्रा ने झटका, हो जाएगी। फिर क्या मजाक कर रहा हूँ। अब हमें इजाज़त। मेहराब ने खाने के बाद कहा। जी जी। घर वापस आए तो अशरफ काफ़ी परेशान थी। क्या हुआ? लॉन में टेर रही थी। मेहराब ने पूछा। कुछ नहीं। तो कुछ तो हुआ है, जब से आई हो उदास हो। किसी ने कोई बात की है? नहीं ये बात नहीं, पर मुझे सजावल नहीं पसंद। आप कम मिला करें। मेहराब वो बहुत अजीब बातें करता है। नहीं अशरफ, इससे डरो मत, वो बुरा इंसान नहीं, वो सबको ही तंग करता है। पक्का? हाँ यार मैं समझा, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा भाभी वापस जा रही हैं अमेरिका? बाई ने बुलाया है। अच्छा क्यों? बस 6 माह हो गए हैं इनको यहाँ। और निमरा? मेहराब हंसने लगा। और आपके गले का जेवर है। अच्छा आप जाए, मैं आज माँ जी के पास सोने लगी हूँ। ओके डार्लिंग। अशरफ बेटी, माँ जी कल मैंने तुम्हारे लिए लेडी डॉक्टर से टाइम ली है, तुमने जाना है। अच्छा माँ जी। साथ चंदा को ले जाना। चंदा और अशरफ डॉक्टर के पास होकर मार्केट चले गए। वहाँ कुछ काम था। आज अशरफ आइसक्रीम खाते हैं। दोनों आइसक्रीम खाने बैठ गए। चंदा वॉशरूम की तो अशरफ अकेली बैठी थी। सजावा हाथ से गुजर रहा था। जैसे अशरफ को देखा इसके पास आ गया। हाँ अशरफ अकेली क्यों बैठी हो? क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी बैठे। मेहराब नहीं आया, मैं चंदा के साथ आई हूँ। अच्छा वो कहाँ है? वॉशरूम की है। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। निमरा और मेहराब ने अशरफ को सजावल के साथ बैठे देख लिया था। निमरा ने सब बातें की। ये डॉक्टर है जिसको मिलने आई थी आपकी बीवी। मेहराब भागता हुआ इसके पास आ गया। आप दोनों? अभी ये बात हुई थी, ऊपर से चंदा भी आ गई। भाभी और मैं आए हुए थे। तब सजावल ने कहा यहाँ से गुजर रहा था, भाभी को अकेला देखा तो पूछने आ गया। ओ अच्छा, चलो फिर साथ घर चलते हैं। और सजावल तुम भी साथ चलो। ओके। सजावल की गाड़ी में चंदा और अशरफ बैठ गए और निमरा जल्दी से मेहराब के साथ। अशरफ को सजावल का बार बार देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उससे जोर मानी बातें करना, ये बात अशरफ बहुत बार मेहराब को कह चुकी थी। अशरफ हाल में पहुंची थी, हाथ में चाय का मग लिए पास से सजावल गुजरा। रात को कॉल करूंगा, ज़रूर रिसीव करना, ज़रूरी बात करनी है। सारा दिन बेचैन रही। मेहराब को बताऊं सजावल ने कॉल का कहा है? नहीं बताती। अगर कोई ऐसी वैसी बात ना हुई तो सब मुझे बुरा समझेंगे। इसी कष्ट में शश में दिन गुजर गया। जैसे जैसे रात होती जा रही अशरफ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के 12 बजे वाले थे कि अचानक फ़ोन बजने लगा। कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ सजावल था। ऐसी हो बेटी, क्या बात करनी है करो वरना फ़ोन बंद करो। ये गलती मत करना, इससे वफा कर रही हो। जो महीने में एक दिन आपके पास सने आते हैं, ये हमारी ज़ाती मसले हैं। और मेहराब मुझसे प्यार करते हैं। हाँ हाँ, सजावल जोरदार से हंसने का। प्यार जिससे मर्द करते हैं, रात को मर्द की कोशिश होती है इसी के बिस्तर पर सोए। मैंने फ़ोन काटा, इसने फ़ौरन कर दिया। देखो अशरफ, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, अभी भी वक्त है। मैं तुम्हें इज्जत से अपना लूँगा। नहीं, मैं अपने शोर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरी ज़िंदगी इसकी एक रात के इंतज़ार में गुजारनी पड़े तो भी मेरे पास आते हैं तो मैं गुजार दूँगी। अशरफ, किस्मत बार बार मौका नहीं देती। सजावल, आपको शर्म आना चाहिए। आप अपने दोस्त की बीवी को प्रपोज कर रहे हैं। अशरफ, ये मेरा शरीफाना तरीका था। अगर तुम ना मानी तो मैं दूसरे तरीके भी जानता हूँ। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे मुँह से जवाब हाँ मैं सुनूंगा। खबरदार। अशरफ ने फ़ोन बंद कर दिया। डर की वजह से पूरी रात ना सो सकी। अब क्या होगा? पागल इंसान पीछे ही पड़ गया। अगले दिन अशरफ तैयार हो रही थी तो अपनी अम्मी के घर जाने के लिए। निमरा और मेहराब घर पे नहीं थे, किसी काम से गए थे। अचानक रूम का दरवाज़ा खुला। पीछे से आकर अशरफ के कंधे पर हाथ रखा। अशरफ ने पीछे देखते ही सजावल को देख के दिया। सजावल ने झटके से इसका हाथ पकड़कर इसको गिरने से बचाने के लिए आगे किया। खींचा तो अशरफ सजावल के बाहों में आ गई। इतनी ही देर में मेहराब सामने आ गया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही घर में तुम सजावल को बुलाते हो? सजावल ने जल्दी से अशरफ को छोड़ दिया। बदकिरदार औरत। नहीं नहीं मेहराब, मैंने कुछ नहीं किया। सजावल की गंदी नज़र मुझ पर। बदकिरदार है वो? अरे मर्द तो बदकिरदार ही होते हैं। किरदार तो औरत का हुस्न और है, जेवर है। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरा। बस अशरफ। और नहीं, इतनी देर में निमरा भी आ गई जो ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। सजावल वहाँ से चले गए। मेहराब ने अशरफ की बाहों से पकड़ा। चलो, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। कोई मर्द इतना बेगैरत नहीं होता। मेहराब कभी कभी आंखों से देखा झूठ होते। खुदा के लिए मेरी बात को यकीन करो। बाजू से खींच कर जा रहा था। घर में चंदा दाखिल हुई। ये क्या मेहराब भाई? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंदा अंदर भागी। निमरा, क्या हुआ? आपकी अशरफ भाभी रंगे हाथों पकड़ी गई है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भाभी ऐसी नहीं है। हाँ मुझे पता है मिस चमची, तुम तो यही कहोगी ना। हाँ
محراب کوئی اندھا نہیں ہے، اشرف کو سجاول کی باہوں میں دیکھے ہے، ورنہ تو محراب اس بوڑھی عورت کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ بڑی میرے محراب کو چھیننے والی، کہاں چھینا اس نے؟ تمہارے پاس سوتا تھا۔ ہاں ہاں، تم جانتی کیا ہو؟ وہ صرف میرے روم میں سوتا تھا، کبھی اس نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا، ورنہ اب تک میرا بچہ نہ ہو چکا ہوتا۔ چلو اچھا ہے، وقت پر گندگی صاف ہوگی۔ نیرم، تم نے میری بہو کو نکھوا دیا، سانس دور سے کھڑی چیخ رہی تھی۔ اوہ، مجھ پر الزام مت لگائیں، بیٹا آ جائے تو پوچھ لینا۔ میں جا کر باجی کو تو خوشخبری سناؤں۔ فوراً ویڈیو کال کی بہن کو۔ باجی مبارک ہو، میرے راستے کا پتھر صاف ہو گیا۔ اچھا ہاں جی، آج میں نے بہت خوش ہوں۔ اتنی دیر میں محراب آ گیا۔ محراب، باجی سے بات کرو۔ باجی جی بھابی۔ محراب، مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے تمہارے لیے اس عورت کو سلیکٹ کیا۔ رونے لگی۔ محراب بھی رونے لگا، فون نمرہ کو دے دیا اور جا کر اشرف کے روم کو ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا۔ کیا ہوا محراب؟ میں ہوں نا، تم اس بے وفا سے وفا کے لیے اپنی نمرہ کو بھول جاؤ گے؟ محراب کی آنکھیں لال تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، میری آنکھوں میں دھول جمتی رہی، میری غرض سے کھلتی رہی۔ اشرف میری بچی، رونا بند کرو۔ ماں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ محراب مجھے ویسے ہی چھوڑ دے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، پر محراب بھی مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سجاول کا فون بجا۔ بس اب کچھ دن بعد تم میری۔ اشرف چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے بد کردار انسان پر۔ اشرف، ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی بد کردار نہیں۔ ماما، میاں بیوی کا رشتہ تو اعتماد سے چلتا ہے، اشرف کے بھائی نے کہا۔ اب اگر وہی باقی نہیں تو اس رشتے کو باقی رکھنے کا فائدہ؟ ہاں، میں یہ بات کروں محراب سے، اشرف کے بابا نے کہا۔ آپ کو کہا بھی تھا کہ لڑکا کم عمر ہے، یہ رشتہ مت کریں۔ اشرف کے بابا، بیگم کو یہ کوئی دلیل نہیں۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، بس میری بیٹی کا نصیب خراب تھا۔ کچھ دن گزر گئے، سجاول آیا آفت کے ابو کے پاس۔ انکل، میری وجہ سے اشرف کو چھوڑا ہے نا محراب نے، اگر چاہتا تو اپنی بیوی پر یقین رکھتا، مگر نہیں تو میں کروں گا اشرف سے شادی۔ جیتے رہو بیٹا، تم جیسے نیک دوست اور اپنی نیک بیوی پر یقین نہیں کر سکا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اشرف کے ابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا سجاول نے۔ محراب، اب کیا سوچ رہے ہو؟ طلاق دو، جان چھڑاؤ اور کتنا سوگ مناؤ گے؟ محراب چپ تھا، ابھی تک بھی نمرہ اس سے دور تھا۔ نمرہ، آج میں نے سجاول کو اشرف کے ابو کے ساتھ دیکھا ہے۔ مطلب اشرف وہاں اس کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں اور نہیں تو کیا، سجاول کی امی کچھ دن بعد رشتہ لے کر جانے والی ہیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ چندہ کی امی نے بتایا۔ نمرہ، مجھے معاف کر دو۔ محراب نے نمرہ کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بولا بسرا شام کو گھر لوٹ آئیں تو اس سے بولا نہیں کہتے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ ایک اور بات، میں تمہیں تمہارا ساتھ چاہیے۔ جی جی، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اشرف کو بھولنے میں کچھ وقت لگے گا، پلیز مجھے وقت دے دو تاکہ جب تمہاری طرف لوٹ کے آؤں تو وہ میری زندگی میں کہیں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اشرف کو جلد از جلد طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے کچھ وقت امریکہ جانا چاہتا ہوں اکیلا۔ ٹھیک ہے، چلے جانا۔ بیٹا بہت اچھا انسان ہے، سجاوت میں ہر حال میں اپنانے کو تیار ہے، اس کے جذبات کی قدر کو بابا جان، میں ابھی تک محراب کے نکاح میں ہوں، میں اس کے گندے انسان سے شادی نہیں کرتی، اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا۔ بیٹی تمہاری یا اس کا کیا قصور ہے؟ بابا میرا قصور نہیں، پر اس انسان کا قصور ہے، اگر یہ میرے روم میں نہ آتا تو محراب اس کو نہ دیکھتا۔ بیٹی پہاڑ جیسی زندگی کے لیے نہیں گزاری جا سکتی۔ بابا، محراب نے جو الزام مجھ پر لگائے ہے وہ تو حقیقت ثابت ہو جائے گا اگر میں اس سے شادی کر لوں تو۔ بیٹی، جب وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اسے ہم اپنی صفائی کیوں ثابت کریں گے؟ سجاول اشرف کے باپ کو پوری طرح سے اپنی باتوں میں لپٹ چکا تھا۔ بابا جان، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اچانک اشرف بے ہوش ہو گئی، سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ سجاول کو پتہ چلا، وہ بھاگ آیا اشرف کو سب اسپتال لے کے۔ بے ہوش ہوئی تھی سجاول، ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، سامنے سے محراب آ رہا تھا، اپنی ماں کے چیک اپ پر آیا تھا۔ سجاول کو اشرف کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور رونے لگا۔ کتنی بے وفا ہو، اچھا ہے مر ہی جاؤ تو کتنا اچھا ہوتا ہمارا رشتہ کانچ جیسا۔ اپنی ماں کی رپورٹس لینے لیٹ گیا تو وہاں اشرف کا بھائی اشرف کی رپورٹ لے رہا تھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں، اس کے بھائی نے پوچھا۔ نہیں، اس حالت میں اسٹریس نہ دیں، مطلب اس کی حالت۔ اشرف کے بھائی نے اس لفظ پر زور دیا، آپ کی پیشنٹ 2 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ محراب کے تو جیسے اور ہوش اڑ گیا، یہ کیا؟ اشرف میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اتنی بڑی خوشی۔ اشرف، یہ تم نے کیا؟ مجھے اتنی بڑی خوشی چھین لی۔ محراب باہر لائن میں بیٹھا تھا، ہاسپٹل کے سوچوں میں گم۔ سجاول باہر آیا اور کسی کو فون میں بتا رہا تھا کہ اب کیا کروں، وہ محراب کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، اس کا باپ ہماری شادی کے لیے مان گیا، اگر یہ بچہ زونی میں آ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہاں ہاں، مسئلہ کسی کی بات سن رہا تھا۔ اچھا، پیسے میں لاکھوں لگا سکتا ہوں، میری اب یہی کوشش ہوگی کہ بچہ ختم ہو جائے۔ محراب یہ باتیں سننے کے بعد تو جیسے پاگل ہو گیا، یہ ظالم انسان اشرف کے ساتھ مل کر میرے بچے کو مارے گا، اب کیا کروں؟ اٹھ کر بھاگا۔ جس روم میں اشرف تھی وہاں پہنچ گیا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔
رک جاؤ محراب، اشرف کے بابا نے کہا۔ کون سی بیوی جس کو کردار کہہ کر میرے گھر چھوڑ گئے تھے؟ انکل میں اپنے کیے کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ اشرف کے بابا کے پاؤں میں گر گیا۔ اشرف جو اب کچھ ہوش میں آئی تھی محراب کو دیکھ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اشرف پلیز گھر چلو۔ کون سی گھر؟ اشرف پلیز میری بات کو سمجھو، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اتنی دیر میں سجاول کسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ لے آیا۔ آپ لوگ باہر جائیں، میں نے چیک اپ کرنا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سجاول اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس شرط پر اشرف کو اپنے ساتھ گھر لے آیا کہ جیسے ہی بچہ ہو جائے گا میں اشرف کو طلاق دے دوں گا، تب تک یہ میرے گھر رہے گی۔ محراب تم کیوں اس بدکردار عورت کو اٹھا کے لے آئے ہو؟ نمرا اوہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نمرا ہنسنے لگی۔ کیا پتہ بچہ سجاول کا، نمرا اپنی ہاتھ میں رہو، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ محراب کا کام والی سے اشرف کا روم اوپن کروایا، صفائی کروا کر اشرف کو اس کے روم میں بٹھا دیا، خود اس کے لیے جوس بنانے چلا گیا۔ اشرف نے محراب کی ایک بڑی تصویر اپنے بیڈ کے سامنے لگا دی۔ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تم اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ خود نمرا کے روم کی طرف چل پڑا۔ باجی میری ساری خوشیاں برباد ہوگی، میری ڈائن واپس آ گئی، اب تو بچہ بھی ہونے والے ہیں۔ محراب صبح سے اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اچھا فکر نہ کرو، جلدی ہی اس بچے کا بھی ٹک کرواتی ہوں۔ پھر بھابھی زور زور سے ہنسنے لگی۔ آج سے اشرف کے سارے کام تم کرو گی۔ لیکن کیوں باجی؟ یہ سب کچھ تو محراب سن رہا تھا۔ میرے بچے کی جان کو یہاں بھی خطرہ ہے، اب کیا کروں؟ میرے خدا، ہاں چندہ کو بلاتا ہوں۔ چندہ جلدی سے میرے گھر آؤ۔ خیر تو ہے نا؟ ہاں خیر ہے۔ جی محراب بھائی بولے کیوں بلایا؟ چندہ کا ہاتھ پکڑ کر اشرف کے روم میں لے آیا۔ سرپرائز آپ کی بھابھی کے لیے آیا؟ اشرف کے گلے لگی۔ میں نے کہا تھا نا بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ چندہ میری بہن، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی بولیں۔ تم کچھ ماہ تک میرے گھر رہ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں۔ اشرف کا بچہ ہونے والا تھا، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمرا اچھی بن کر آ گئی۔ کیسے ہو اشرف؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتانا۔ شکریہ۔ چندہ رہے گی اشرف کے پاس؟ محراب نے جیسے یہ بات نمرا کو بتائی اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ محراب اب 2 دن سے کچھ سکون میں تھا، اشرف کا پورا خیال رکھتا، چندہ کے آنے سے اب بے فکر تھا۔ 2 دن بعد چندہ کی ماں آئی، ساتھ مٹھائی بھی لے آئی۔ یہ لو سب منہ میٹھا کرو، چندہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ واہ چندہ، آپ نے بتایا ہی نہیں؟ اشرف نے کہا۔ چندہ اپنی ماں، امی جان مجھے بھی بتا دیں کس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ سب اشرف کے روم میں بیٹھے تھے سجاول کے ساتھ۔ سب نے حیران ہو کر چندہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محراب فوراً والا اور اشرف کی طرف دیکھنے لگا۔ آنٹی بہت بہت مبارک ہو، اشرف نے کہا۔ چند امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو گیا، اور جو کچھ ہوا وہ کرتا رہا ہے، اس پر شرمندہ بھی ہے۔ 1 ہفتے بعد اس نے واپس امریکہ چلے جانا ہے، اس لیے ساری تیاری آج ہی کرنی ہے۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں، کل رات کو رخصتی ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے۔ محراب دل ہی دل میں بہت خوش ہے اور اشرف کے امپریشن دیکھ رہا تھا جو کہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اشرف خوش کیوں ہے؟ یہ سجاوٹ سے پیار کرتی ہے جیسے دکھی ہونا چاہیے۔ اشرف بیٹی تم ضرور آنا۔ نہیں آنٹی، اشرف نہیں آ پائے گی۔ کیوں نہیں آنٹی؟ چندہ کی شادی ہو اور میں نہ آؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چندہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی اپنے گھر۔ نمرا اپنے روم میں فون پر لگی ہوئی تھی۔ محراب اب اپنی ماں کے پاس گیا۔ کیسے ہے بیٹا؟ امی جان آپ کا بیٹا بہت تکلیف میں ہے۔ کیا ہوا میرے بچے؟ امی جان ایک اضطراب ہے جو مجھے کھا رہا ہے۔ اشرف نے کیوں بے وفائی کی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سجاول چاند سے شادی کر رہا ہے۔ اشرف خوش ہے اس شادی سے۔ ہلو کیا چاہتی ہے؟ بیٹا اشرف بہت اچھے خاندان سے ہے، ایک باکردار بچی۔ تم یہاں نہیں تھی، وہ میرے ساتھ رہی، میں جانتی ہوں۔ اس کو خود کو اس شخص سے نکالو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ محراب صاحب سجاول اور اس کی امی آئے ہیں۔ اوکے بٹھاؤ ان کو، میں آتا ہوں۔ امی جان میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ حال میں گزر سجاول جتنا ماڈرن ہوتا تھا، اس کی داڑھی اتنی بڑی ہو گئی تھی، حالت خراب تھی۔ محراب مجھے معاف کر دو۔ آتے ہی محراب کے قدموں میں گر گیا۔ ہاں محراب بیٹا، تم اور اشرف میرے بچے کو معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ محراب نے سجاول کی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماں جی بس کریں، آپ ایسے مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں نے معاف کیا۔ چائے پینے کے بعد سجاول نے کہا، میں نے اشرف سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ہاں بیٹا، ہمیں اشرف کے روم میں لے جاؤ۔ جی آنٹی۔ اتنے میں نمرا بھی ہاں ملنے آ گئی۔ شادی کو مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ سجاول۔ سب اشرف کے روم میں کی طرف چل پڑے۔ اشرف جو کہ نماز میں مصروف تھی، اسلام پھیرنے کے بعد ان کی طرف دیکھا اور سجاول کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کیوں آیا ہے میرے روم میں؟ بہت غصے سے اٹھی، میں معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز نفرت سے نہیں کر سکتا۔ ہاتھ جوڑ دیے۔ اشرف چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ میرے بیٹے کی شادی کا کارڈ ہے، تم سب نے ضرور آنے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ واہ مس اشرف اداکاری اچھی کر لیتی ہے، محراب نے کہا۔ جب باپ کی گھر تھی ہر جگہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اب یہاں انجان بننے کے ایکٹن۔ وہ میرے بابا جان کو اپنی مٹھی باتوں میں پھنسا چکا تھا اور میں اس بات سے لا علم تھی۔ جب بابا نے اس سے میری شادی کی بات مجھ سے کی تو میں نے بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال بھی ساتھ آیا اور میری آپ سے طلاق کروانے کے لیے بابا کو وکیلوں کے پاس لے کے جاتا رہا۔
اور تم کر لیتی اسے شادی، آپ سے بھی تو کر لی تھی نا، بنا دیکھے بنا جانے دھوکا بھی کھا لیا۔ جب آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو پھر میں کیا کر سکتی تھی؟ اور کوئی بھی بیٹی ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم سجاول سے پیار نہیں کرتی؟ نہیں، میں اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آفر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سو وہ سوگی۔ نمرا تیار ہو، بارات آنے والی ہوگی۔ چندہ کی محراب نے زور سے آواز دی۔ بس 5 منٹ۔ ادھر سے اشرف تیار ہو کر باہر آئی تو پری لگ رہی تھی، محراب کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ چندہ آئی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا ہی لگ رہی تھی۔ بارات آئی تو سجاول بار بار اشرف کی طرف دیکھ رہا تو جکیلے ایک صوفے پہ بیٹھی تھی۔ نمرا محراب کو چپکی ہوئی تھی۔ اشرف کسی کام سے اندر کی تو سجاول بہانے سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اشرف میری بات سنو، اب کیا بات کرنی ہے؟ کیوں میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ اشرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے یہ شادی کر رہا ہوں۔ جس دن تمہارا بچہ دنیا میں آ گیا میں چندہ کو طلاق دے دوں گا۔ اشرف چیخی تو اندر والی عورتوں اس کی طرف دیکھنے، تم پاگل ہو؟ چندہ کی زندگی خراب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، وہ معصوم ہے۔ چندہ اندر روم میں جا کر رونے لگی۔ محراب اشرف کو ڈھونڈتے ہوئے روم میں آیا تو اشرف رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں برداشت ہو رہا اس لیے کہہ رہا تھا مت آؤ شادی میں۔ محراب خدا کا واسطہ یہ شادی رکوا دو، سجاول چندہ کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ پاگل ہو تم؟ اپنی محبت کو پانے کے لیے تم اس کی برباد واپس بھیجنا چاہتی ہو؟ اشرف بہت رو رہی تھی۔ آنٹی کو بلا دو، میں خود بات کرتی۔ محراب چاہتا تھا کہ شادی ہو جائے۔ اس نے اشرف کے ہاتھ سے کھینچا، گاڑی میں اٹھا کر خود بھی بیٹھنے لگا تو نمرا کی آواز آئی۔ کیا ہوا محراب؟ کچھ نہیں، تم شادی میں رہو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اشرف کو گھر لے آیا، اس کے موبائل بھی چھین لیا اور روم میں لاک کر کے خود بھی شادی میں واپس آ گیا۔ رخصتی ہوئی تو محراب نے خوشی سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ گھر واپس آئے تو اشرف کے لیے جوس بنا کر لے آیا۔ اشرف لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ محراب یہ تم نے کیا کر دیا؟ چندہ کی زندگی بدکردار انسان کے ساتھ برباد کر دی۔ ہاں اب وہ بدکردار ہو گیا، تم ولیمے پر بھی نہیں جاؤ گی؟ محراب میرا یقین کرو، خدا کے واسطے ہو رو رہی تھی مسلسل۔ چندہ بہت خوش اپنی سیج میں بیٹھی سجاول کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے روم میں آیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، خود کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ چندہ۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اس نے اپنا گھونگھٹ پر کیا، اپنی باری لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سجاول کے سامنے کھڑی ہوگی۔ واہ تم میری دلہن ہو، کیا سوچا تھا آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا؟ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اوقات میری جوتی سے بھی کم ہے۔ اتنی زور سے بیٹ کی ضرور طرف دیکھا دی کہ اس کے منہ جا کر بیٹ کی سائڈ سے ٹکرایا۔ اس کی ناک کی نوسپن ناک میں لگنے سے اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ پھر پیچھے جا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، میں اشرف کو اتنا چاہتا ہوں نا کہ اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے محراب کے گھر جا سکوں۔ تمہارے ساتھ میں نے تم سے شادی کر لی۔ ہاں یاد رکھنا، اگر مجھ سے کوئی چلاکی کی نہ تو برباد کر دوں گا۔ تم سب کو خوش نظر آؤ، یاد رکھنا اسی میں تم سب کی بہتری ہے۔ چندہ سے رو دی۔ میری زندگی برباد ہو گئی اور یہ شخص اشرف کی بھی برباد کرے گا۔ میرے رب میں کیا کروں؟ کیسے بتاؤں سب کو اس شخص کی حقیقت؟ خود پر جو جوتوں سمیت بیٹ پر گر سو گیا۔ چندہ وہیں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اب پوری رات ماتم کرو گی؟ اپنا تکیہ اٹھا اور وہاں صوفے پر سو جاؤ، یہاں صرف میری اشرف سوئے گی۔ چندہ بیچاری اٹھی اور اپنے کپڑے چینج کیے اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صبح اٹھا تو اس سے کہا، سب تمہارے ناک کا پوچھنے گے تو کہنا نوسپن لگی اور ہنستی ہوئی جانا باہر، خود تیار ہونا۔ چندہ روتے روتے تیار ہوگی۔ ناشتے پر سب ناک کا پوچھ رہے تھے، بیچاری وہی جھوٹ بول رہی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اپنی بیگم کو خود ناشتہ میں ڈال کے دوں گا۔ چھوڑو سب، وہ ڈرامہ کرتے ہوئے ہنس کر ناشتہ ڈالنے لگا۔ سب نے زور زور سے کیک لگا، رات میں بیوی کا غلام ہو گیا۔ سب مذاق بنا رہے تھے، چندہ چھوٹی جھوٹی ہنسی ہنس رہی تھی۔ رات کی سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے، چندہ بھی تیار ہوگی۔ حال میں ولیمہ شروع ہوا تو سجاول بار بار اشرف کی تلاش کر رہا تھا۔ نمرا نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے نہیں آئی۔ جیسے ولیمے کے بعد گھر پہنچے، چندہ اپنے زیور اتار رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو، میری امی سے اجازت لے آؤ، ہم اشرف کی طبیعت پتہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ جلدی کرو، بیچاری سانس کے روم میں گئی۔ آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو میں اشرف بھابھی کا پتہ لے آؤں، سنا ہی ان کی طبیعت خراب ہے۔ بیٹی تم آج کیسے جا سکتی ہو؟ سب مہمان گھر پہ ہیں، کیا سوچیں گے؟ کل رات چلی جانا۔ اتنی دیر میں سجاول روم میں انٹر ہوا۔ کوئی بات نہیں امی جان، میں لے جاتا ہوں، ابھی کچھ ہی دیر کی تو بات ہے، اگر یہ اس کے لیے اداس ہو رہی ہے تو مل لیں، یہ بہت کلوز ہے نا اشرف کے ساتھ۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اشرف کے گھر پہنچنے کے کیک لیا ہوا تھا، محراب نہیں تھا، یہ لوگ سیدھا اشرف کے روم میں گئے۔ چندہ کو دیکھتے ہی اشرف نے گلے لگائے، کیسی ہو تم؟ اور پھر اس کے ناک پر ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے غلطی کی تھی تو میں نے سزا دی تھی، سجاول تم جانور ہو۔ چندہ رونے لگی۔ اشرف اپنے سینے سے لگا کر اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ اس جانور کو صرف ایک بار نظر آ جایا کرو۔ اتنی دیر میں محراب اور نمرا بھی آگے، سجاول چپ ہو گیا۔ نمرا کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ چندہ کو استعمال کرے گا۔
محراب کے سامنے چندہ سے پیار کرتا مذاق کرتے اسے دیکھا آ رہا تھا کہ وہ خوش ہے، پر چندہ اور اشرف دونوں بہت اداس تھی۔ جاتے وقت بول گیا تھا فون پر آواز سناتی رہنا ورنہ میں چندہ کی آوازیں سناؤں گا۔ چندہ اور سجاول گھر پہنچ گئے۔ جاؤ بیٹی تم تھوڑا آرام کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو کافی۔ چندہ نے ڈرتے ہوئے سجاول کی طرف دیکھا۔ جاؤ امی جان تم سے کہہ رہی ہیں۔ چندہ چل پڑی، اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سونے لگی۔ سجاول نے اندر داخل ہوتے ہی کہا سو جاؤ بیڈ پر، کل کو مجھے غصہ تھا کہ تم کیوں ہو میری دلہن، اشرف کیوں نہیں؟ آپ اشرف بھابی کے پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے۔ فوراً چندہ کے قریب آیا، پیچھے سے اس کے بال پکڑ لیے۔ آج یہ بات کی ہے، پھر کی تو مار ڈالوں گا۔ بیچاری کے آنسو نکل پڑے۔ مجھے سجاول کو چھوڑ دینا چاہیے، بہت خطرناک ہے۔ اپنا موبائل بیڈ فون پر پھینک کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ بہت زیادہ فون بج رہا تھا۔ چندہ ڈٹ اٹھائی اور فون کو دیکھتے ہی کبھی واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی، کان سے لگائے دوسری طرف سے چیخنے والی عورت کی آواز سنتے ہی جیسے چندہ کا سبتا ٹوٹ گیا۔ نمرا چیخے کہہ رہی تھی جاؤ تم نے کیا کہا تھا تم میری زندگی سے اشرف کو نکال دو گے، پر اپنی شادی کر کے کیا برسا کر گھوم پھر رہے ہو یہاں اور میرے سینے پر سانپ کی لوٹ رہی ہے۔ یہ کیا نمرا سجاول کے ساتھ مل کر اشرف بھابی سے گیم کھیل رہی ہے؟ تو کیا سجاول سب کچھ نمرا کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ چندہ کا دباؤ گم گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں اشرف کو کیسے بتاؤں کہ اصل مجرم نمرا ہے؟ فون کی اسکرین پر ہاتھ مارا، جلدی سے فون پر لاک لگ گیا تھا۔ تم کیوں میرے موبائل کو اٹھا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ چندہ بہت پریشان تھی۔ اگلے دن صبح چندہ نے کہا میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اشرف کے گھر بھی چکر لگا لیں گے۔ اشرف اپنی امی کے گھر پر ہوگی۔ میری بیٹی آ گئی جی امی جان، آؤ بیٹا۔ سجاول کیسے ہو؟ ٹھیک ہو امی، بھابی کو مل کر آتی ہوں۔ سجاول بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ کچن میں ہے بیٹا، تم بیٹھو۔ بھابی اپنا موبائل دے جلدی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ چندہ کی بھابی نے پوچھا۔ ہاں بھابی، بکھلاہٹ میں نمرا ہی بھول گئی ایسے شیٹ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے بعد سجاول بولا اجازت؟ گھر واپس جاتے ہوئے سجاول کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچھا فکر مت کرو، کچھ کرتا ہوں گھر جا کے۔ گھر پہنچی چندہ کو کہا میں تمہیں کال کر بلا کر دوں گا، تم اشرف سے بات کرنا۔ جیسے ہی اشرف سے کال ریسیو کی، چندہ نے ابھی ہیلو ہی کہا تھا کہ جلدی سے موبائل فون لے کر باہر کی طرف چل پڑا۔ کیسی ہو اشرف تم؟ ہاں میں چندہ سے بات کرواؤ میری۔ اگر چندہ سے اتنا ہی پیار ہے تو میری ایک بات مانو گی، تم مجھے ابھی ایک ہوٹل میں ملو گی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ چلو پھر چندہ کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ویڈیو کال پر۔ تم کچھ نہیں کرو گے، چندہ کو کہاں آنا ہے؟ بیچاری چندہ کتنی اچھی ہے اور پھنس گئی برے انسان کے ساتھ۔ سجاول نے ایڈریس سینڈ کیا۔ اشرف اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس ہوٹل میں پہنچ گئی۔ وہ پہلے سے موجود تھا۔ اشرف کی بہن الگ ٹیبل پر بیٹھ کے کیا چاہتے ہو؟ تمہارا شوہر مجھ سے بات تک نہیں کرتا، میری زندگی تباہ تو کر چکے ہو۔ میرا شوہر مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ اشرف تم جلد بازی، اس بچے سے جلد از جلد اس بچے سے جان چھڑاؤ، مجھ سے نکاح کرو۔ پاگل ہو گیا، کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ جینے دو مجھے۔ نمرا محراب کو ساتھ لے کر اس ہوٹل میں آ گئی۔ محراب غصے میں آ کر اشرف کی طرف جا رہا تھا۔ اچھا تو اس میں لیے میکے جانے کی ضد تھی تاکہ ڈیٹ پر جا سکیں۔ آپ دفع کریں اس گھٹیا عورت کو۔ افت نے سامنے کھڑے محراب کو دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ سجاول میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کہتے ہوئے اشرف نے اٹھ کر چلے گی۔ محراب کافی غصے میں گھر آیا۔ نمرا بہت خوش تھی۔ گھر پہنچ کر اشرف نے محراب کو کال کی کہ مجھے لے جاؤ۔ محراب چپ چاپ لینے پہنچ گیا، پر راستے میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پلیز محراب، ایسا کچھ نہیں تھا، مجھ پر یقین کرو۔ چندہ کی زندگی بہت تنگ کر رکھی ہے سجاول میں تو اسے سمجھانے گئی تھی، میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ وقت گزر رہا تھا، سجاول بہت لیٹ ہو گیا، اب تو نمرا کا بچہ ہونے والا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ سجاول ہنسنے لگا۔ بچہ تمہارا اور اشرف میری۔ محراب نمرا کی باتیں روم کے باہر کھڑے سن رہا تھا۔ ہاں سجاول، آئیڈیا تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری بھی تو اولاد نہیں ہوئی۔ اشوک کو تمہارے راستے سے ہٹاتے ہوئے مجھے سچی اس سے پیار ہو گیا ہے۔ اچھا پھر چندہ کا کیا کرو گے؟ وہ اگر آزادی چاہے تو آزادی دو، ایک کونے میں پڑی رہے گی۔ ویسے ضد کی بہت پکی ہو۔ دونوں ہنسنے لگے۔ بس یاد رکھنا، بچہ ہونے کے بعد ایک بڑا ایشو بنانا ہے۔ فکر مت کرو، اشرف کو ہوٹل روم میں بلاؤں گا اور تم محراب کو دکھانا ہے کہ بس پھر طلاق۔ محراب نے یہ تمام باتیں سن لی۔ میری اشرف کتنی مشکل میں ہو اور میں اس پر یقین نہیں کر رہا۔ چندہ و میری بچی، اس لیے تو میں سوچتا تھا کہ چندہ کیسی عورت ہے جو ابھی تک اشرف سے پیار کرتی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ اچھا سجاول، میں فون بند کرتی ہوں، محراب آنے والا ہے بیوی کی خدمت کر کے۔ محراب واپس اشرف کے روم میں چلا گیا۔ اتنی معصومیت سے سوئی ہوئی تھی، محراب کو شاید پیار آ رہا تھا، قریب بیٹھ کے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری اشرف، تم کتنی کہتی رہی اور میں نے تمہارا یقین نہیں کیا، کیسے کرتا یقین؟ مجھے آنکھوں سے تصویر کر رخ غلط دکھایا جائے گا۔
اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نمرہ ایسی سازش کر سکتی ہے۔ کتنی کچے رشتے تھے نا، کانچ کی مان ٹوٹ گئے۔ رشتے کانچ کے نہیں یا تو دلوں کے ہوتے ہیں، یا احساس کے، یا پھر خون کے۔ ان سے جڑے یقین کانچ کی ماند ہوتے ہیں، بھروسے کانچ کی ماند ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر ویسے نہیں جڑ پاتے۔ کیا مجھے ابھی سے نمرہ کو کہہ دینا چاہیے کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں؟ یہ آخری مرتبہ ہی گرتے ہوئے دیکھنا چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے۔ وہ خود سے یہی باتیں کرتے کرتے نہ جانے بیڈ کی سائڈ سے لگے اشرف کا ہاتھ پکڑے سو گیا۔ صبح اشرف کی آنکھ کھلی تو اس حالت میں دیکھ کر، اوہ محراب، آپ یہیں سو گئے؟ اشرف نے اسے اٹھا کر بیڈ پر سونے کو کہا۔ محراب سو گیا۔ صبح صبح نمرہ چائے لینے پہنچ گئی۔ کیسی ہو اشرف؟ واہ، آج محراب تمہاری خدمت کرتے کرتے یہی نیند آ گئی۔ اچھا، اب کتنے بجے ہاسپٹل جانا ہے؟ شام کا ٹائم دیے ہے۔ محراب بھی اٹھ گیا۔ نمرہ یار مجھے چائے دو، اور اشرف کو میں خود دودھ بنا کے دوں گا۔ چائے نہیں دینی اسے۔ محراب نے نمرہ کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ سب جان گیا ہے، اور بھابھی بھی آج رات کو پہنچ جائیں گی۔ اچھا، باجی نے بھی مجھے تو نہیں بتایا۔ ہاں، تم مصروف اتنی ہوتی ہو، محراب نے تنزیہ کہا۔ شام کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ اشرف بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ محراب بہت خوش تھا۔ چاند اور سجاول بھی پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر محراب واش روم چلا گیا۔ سجاول نے اشرف کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیسی طبیعت ہے میری ہونے والی دلہن؟ اشرف نے اس کا ہاتھ اٹھا کر پھینکا۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ چاند بیچاری خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تو یہ سب کچھ کر رہے تھے سجاول اور نمرہ؟ بھابھی بھی پہنچ گئی تھی۔ نمرہ بہت خوش تھی۔ اشرف کافی اداس تھی، اس ڈر سے کہ محراب تو مجھے پر یقین ہی نہیں کر رہے، اب کہیں مجھے چھوڑ ہی نہ دیں۔ محراب جیسے باہر آئی، سجاول تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ نمرہ اندر داخل ہوئی اپنی بہن کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، ہمارا منا تو بہت پیارا ہے۔ دونوں بہنیں خوش تھیں۔ نمرہ اٹھا لو منّے کو۔ محراب ہم گھر لے جاتے ہیں منّے کو، اس کی ماں کا کیا فیصلہ کرنا ہے تم بتاؤ؟ محراب کی بھابھی نے کہا۔ بھابھی، منا اور اس کی ماں ابھی دونوں ہی اشرف کے میکے جائیں گی۔ میں کچھ کام سے ملک سے باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر دیکھتا ہوں۔ پر ہمارا منا ادھر کیوں جائے بھابھی؟ وہ ماں ہے، اور میں بھی ابھی اپنے بچے کو اس کی ماں کے دودھ سے محروم نہیں کر سکتا۔ بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا، اور ساتھ میں سجاول پریشان ہو گیا۔ منا سچ میں بہت پیارا تھا۔ اشرف کو اس کے گھر والے لے گئے۔ محراب اب گھر آ گیا۔ دونوں بہنیں اب اسی چکر میں تھی کہ منا ان کو مل جائے۔ ماں جی، آپ کا پوتا ہوا ہے، محراب نے اپنی ماں کو بتایا۔ میں بہت خوش ہوں، محراب کی امی نے کہا۔ میری بچی کو اللہ پاک نے اجر دے دیا، وہ شادی ہو کر آئی ہے اور دکھنے لگی، پر ہمت نہیں ہاری۔ سچ کہہ رہی ہوں امی جان، نمرہ نے اپنی باجی کو کہا ہے کہ محراب کو اب اشرف کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، میں بات کرتی ہوں آج محراب سے۔ حال میں گزر رہا تھا، تب بھابھی کی آواز دی، محراب تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھابھی بولیں۔ جی بھابھی کریں، اب کیا سوچا تم نے؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، اشرف نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم جلد از جلد کوئی فیصلہ کرو۔ جی بھابھی، اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے سوچ لی ہے، کچھ کرتا ہوں۔ برے لوگوں کے ساتھ نبھانے کی ہماری کوئی بھی مجبوری نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے خود کو خود مجبور بنا رکھا ہوتا ہے۔ محراب اٹھ کر چلا گیا۔ دونوں بہنوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ نمرہ میری بچی، اللہ پاک تمہیں بہت خوشیاں دے۔ یہ سب محراب سامنے سے دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو پتہ نہیں تھا۔ باجی کو گلے لگاتے ہوئے نمرہ نے کہا، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی اور سجاول کو ایگری نہ کرتی تو یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ اچھا، تو بھابھی جس کو میں ماں کا درجہ دیتا تھا وہ بھی سازش میں شامل تھی؟ محراب نے اپنے بھائی کو کال کی، بھائی میں کسی کام سے آ رہا ہوں، پر اب نہیں آ پاؤں گا۔ ماں آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، آپ چکر لگا جاؤ۔ باپ کے بعد محراب کو بھائی نے بہت پیار دیا تھا۔ چندہ دیکھو، میں اشرف کے لیے گولڈ کا چین لے کر آیا ہوں، اب جب وہ مجھے ملنے آئے گی میں اسے گفٹ کروں گا۔ چندہ بیچاری خاموش رہی۔ اشرف کو فون کرو نا، یہ لو چندہ، اور اسے کہو کہ اس کا بیبی اب 1 ماہ کا ہو گیا ہے تو مجھے ملنے آئے۔ نہیں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، کہنے تو پڑے گا۔ جا کے چندہ کی بازو مروڑ دیا، وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ ادھر سے اشرف کو کان ملا دی۔ چندہ کے چیخنے کی آواز اشرف سن کر رہ تھی۔ چندہ کیا ہوا؟ فون کہاں سے لگائی؟ کہنے لگی، ہوٹل کا ایڈریس سینڈ کیا ہے، اگر آج شام تو وہاں نہ آئی تو چندہ کا وہ حال کروں گا کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا، اور الزام مجھ پر آئے گا۔ اشرف سے سسک کر رو رہی تھی، الپاک یہ ظالم میں شخص سے ظالم ہے، اس کا برا انجام کر مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، تو ہی میری اور میری چندہ کی مدد فرما۔ ایڈریس دے کر اشرف نے جانے کے لیے تیاری ہو رکشہ پکڑ نکلی۔ ہوٹل میں پہنچی تو سجاول سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ چلو کہاں؟ روم میں۔ اشرف ابھی روم میں داخل ہو رہی تھی کہ جیسے محراب کو نمرہ ساتھ لے آئی۔ محراب نے جیسے روم میں جاتے دیکھا چیخنے لگا۔ اشرف روم میں گئی سجاول کے ساتھ۔ نمرہ بولی، آپ سچے ہو، اس لیے عورت کی حقیقت تمہیں خدا تمہیں دکھا رہا ہے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرے پیچھا؟ اشرف چیخی، اشرف میری ہو جاؤ نا، دیکھو تمہارے لیے گفٹ لے کے آئی ہوں، طلاق لے لو محراب سے۔
میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جینے دو، چندا کو اتنا دکھ نہ دو، اس بیچاری کے حصے میں کیا قصور ہے؟ ہاں میں آزاد کر دوں اسی دن جب تم میری سیج پر بیٹھو گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس سے بھی سکون نے کبھی نہیں مل سکتا، مار ڈالوں گا اسے، اور تمہارا بچہ بھی چھین کر تم سے بہت دور لے جاؤں گا، تب تمہیں احساس ہوگا میری طرف کا۔ میرا جسم چاہیے تمہیں، نوچنا چاہتے ہو، اپنی ہوش آگ بجانا چاہتے ہو تو یہ لو، نوچ لو۔ اشرف نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا، اور بخش دو ہم سب کو۔ جلدی سے اشرف کا دوپٹہ اٹھا کر اشرف کی طرف بڑھا دیا، میری خواہش نکاح کی ہے۔ وہ اشرف کے آنسو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اشرف نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنا دوپٹہ سر پہ لیا، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں تیار ہوں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ تم مجھ سے نکاح کے بعد میرا جسم تو پالو گے، پر میری روح تک کبھی رسائی نہیں کر پاؤ گے۔ سچی تم کرو لوگی مجھے شادی؟ وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، اتنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے مجھے خود وہ قربان کرنا پڑے گا۔ دیکھو میں یہ چین تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، میرے ہاتھوں سے پہن لو گی، تم سمجھو گا تم سچ کہہ رہی ہو، مجھ پر تمہارے نکاح سے پہلے کوئی حق نہیں، تم مجھے نہیں بھول سکتے، میں محراب کی امانت ہوں جب تک اس کے نکاح میں ہوں، پلیز یہ چین ہمارے رشتے کا گفٹ سمجھ لو۔ اشرف نے آنکھوں کو بند کیا۔ پہنا دو مجھے۔ وہ اشرف کو خوش ہو کر پہنانے لگا۔ اشرف کے اس کے ہاتھ ناگوار گزر رہے تھے۔ میں آج بہت خوش ہوں، پر میں تمہیں اور نمرہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، جو کھیل تم لوگوں نے کھیلا ہے۔ اشرف تیزی سے آنسو صاف کرتی ہوئی روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو باہر محراب اور نمرہ کھڑے تھے۔ اشرف نے ایک پل کے لیے رک کر محراب کے طرف دیکھ کر نمرہ کو غصے سے دیکھا اور سامنے اپنے باپ سے کہا، چلیں بابا۔ محراب اور نمرہ بھی چل پڑے۔ نمرہ، یہ اشرف اپنے باپ کو ساتھ کیوں لے کے آئی ہے؟ کوئی بھی لڑکی اگر گناہ کی نیت سے گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ چھپ کر اکیلی جاتی ہے، پر اشرف اپنے باپ کے ساتھ، کیا پتہ باپ ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہو۔ نہیں، جب رشیا سے اتری تھی تب بھی باپ ساتھ تھا، میں نے دیکھا تھا۔ اب اس کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ ہاں محراب، اب تو یہ عورت حد پار کر چکی ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے؟ ہاں میں نے دیکھا تھا۔ گھر پہنچتے ہی نمرہ نے چین کو گلے سے کھینچا اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کشف نے، بیٹی تم کیوں رو رہی ہے؟ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بابا جان، چندا وہ بہت مشکل میں ہے، سب سے پہلے مجھے اس کی جان چھڑوانی ہے۔ ہاں بیٹا مجھے پتہ ہے۔ نمرہ تم گھر آ جاؤ۔ محراب نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے روک دی تھی۔ میں ایک وکیل سے ملنے جا رہا ہوں۔ نمرہ بہت خوش ہوئی۔ محراب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ نمرہ بہت تجسس تھا۔ جب محراب سو گئے تو نمرہ نے فائل کھول کر دیکھی تو نمرہ کی خوشی سے چیخ نکل گئی۔ محراب نے اشرف کو طلاق دے دی تھی اور نمرہ بہن کے پاس بھاگی، دونوں ایک دوسرے کو چومے گلا لگائے مبارکباد دے رہی تھی۔ محراب نیند سے بہت پریشانی کی حالت میں جاگا، ہاتھ میں فائل لیے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ بھابھی محراب کہاں جا رہا ہے؟ میں اشرف کو طلاق دینے، وہ یہ کہہ کر نکل گیا۔ اشرف کے گھر جیسے طلاق پہنچی، اشرف کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ نمرہ نے سجاول کو کال کی، سجاول مبارک ہو، اشرف کو طلاق ہو گئی۔ سجاول کی تو جیسے سانس روکی تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ چندہ مبارک ہو، اشرف کو محراب نے طلاق دے دی، اسے کال کرو۔ اشرف کو چندہ نے کال کی تو اشرف بہت پریشان تھی۔ سجاول نے فون ہاتھ سے لے لیا۔ اشرف، اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نہیں سجاول، جب تک تم چندہ کو طلاق نہیں دو گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ پہلے بھی ایک سوتن کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ چندہ، جتنی اچھی مرضی، پر میرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل یہ پیپر بنا لوں گا۔ نہیں، پیپر میں خود بنواؤں گا، ایک ساتھ 3 طلاقیں ہوں گی۔ چندہ کو اوکے میری جان، جیسے تم بہتر لگیں۔ 2 دن بعد اشرف نے سارے کاغذات مکمل کر کے سجاول کو ہوٹل میں بلایا، یہاں دستخط کر دیں۔ سجاول نے سارے پیپر سائن کر دیے۔ اب میں چلتی ہوں، بتا دو کب لینے آؤں؟ بارات کے لے کر اشرف مسکرا کر چل دی۔ ہاں، اب اشرف کے پاس میں آخری آپشن تھا۔ اشرف سیدھا سجاول کے گھر گئی۔ چندہ جی، اشرف آپ یہاں؟ ہاں چلو، سجاول نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ پر میں نے تو طلاق نہیں مانگی۔ چندہ کو کیوں طلاق دی؟ سجاول نے، چندہ کی سانس حیرت سے پاس آئی۔ آنٹی، آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بات کرتے ہوئے چندہ کے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی میں لے گئی۔ سجاول گھر میں داخل ہوا۔ تم نے کیوں چھوڑا چندہ کو؟ وہ چلے گی کیا؟ ہاں، اشرف آئی تھی اسے لے گی۔ اچھا ہوا کہ بے وجہ کے رشتے سے جان چھٹی۔ اگلے دن سجاول اپنے آفس کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ کسی نے سجاول کو سلام نہیں کیا۔ وہ اپنے روم کی طرف بھاگا تو وہاں پر کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ تمہاری ضرورت کیسے ہے میری اجازت بغیر میرے روم میں آنے کی؟ بہت تیزی سے کرسی کو اس کی طرف موڑا تو سامنے چندہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہنسنے لگی۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ تم میرے آفس میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا آفس؟ سجاول ہنسنے لگا۔ کل ہی تمہاری طلاق ہوئی ہے، تمہیں تو گھر پر عدت ہونی چاہیے۔ عدت میں کیوں ہوتی ہے؟ جس عورت کو مرتے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، آج بھی کنواری جیسی ہو، وہ کیوں عدت میں بیٹھے گی؟
یہ آفس میرا ہے، فائل دیکھ لو۔ چندہ نے سامنے فائل اٹھا کر پھینکی۔ سجاول نے اٹھا کر دیکھی، یہ کیا اشرف نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ میری ساری جائیداد تمہارے نام۔ سجاول وہاں سے بھاگا۔ راستے میں اشرف کے نمبر پر کال کر رہا تھا، مسلسل اس کے نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ اشرف کے میکے پہنچا۔ اشرف تو محراب کے ساتھ چلے گی، اس کے بھائی نے کہا۔ سجاول یہ کیسے ہو سکتے؟ محراب اسے طلاق دے چکا تھا۔ پتہ نہیں، وہاں سے گاڑی محراب کے گھر کی طرف موڑ دی۔ جیسے محراب کے گھر میں داخل ہوا تو شور تھا، نمرہ کی آواز تھی۔ اس کی طلاق ہو چکی تھی، پھر بھی آپ کے ساتھ کیسے؟ اس کو صرف پہلی طلاق ہوئی تاکہ سجاول کو یقین آ جائے وہ چندہ کو چھوڑ دے، ورنہ 2 طلاقیں تک رجوع ہو سکتا تھا۔ محراب نے چیخ کر کہا۔ محراب کا بھائی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ جو گندا کھیل بھابھی نے نمرہ تم نے اور سجاول نے میرے ساتھ کھیلا ہے، میں برباد ہو گیا ہوتا اگر مجھے سچ کا پتہ نہ چلا ہوتا۔ سجاول بھی آگے بڑھا، اشرف کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو محراب نے ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو محراب نے طلاق کے پیپرز پھاڑ کر پھینک دیے۔ نمرہ اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، کیونکہ تم پر اعتبار اب میں نہیں کر سکتا۔ میرے رشتے مجھے دھوکہ دیتے رہے، میرے بھروسے کے ٹکڑے ہو گئے کانچ کی طرح بھی۔ بھابھی نے شرم سے سر جھٹکا رکھا تھا۔ محراب کا بھائی آگے بڑھا، اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم تو میری بچی کی بھی ایسی تربیت ہی کر رہی ہوگی۔ نہیں پلیز، خدا کے لیے میری بچی کو مجھ سے جدا نہ کریں۔ تم دونوں بہنیں یہاں سے جا سکتی ہو، اور سجاول تم بھی دفع ہو جاؤ۔ سجاول چیخ کر بولا، میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو نمرہ اور بھابھی نے کہا تھا کہ اشرف کو راستے سے ہٹاؤ، پر مجھے سچ میں اشرف سے پیار ہو گیا۔ اشرف، میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا۔ محراب نے جا کر زور سے تھپڑ سجاول کے منہ پر مارا۔ میرے سامنے میری بیوی کو محراب کے بڑے بھائی نے کہا، تم دونوں بہنیں جا سکتی ہو، اشرف اپنے روم میں جاؤ۔ محراب نے اپنے ہاتھ سے روم کی طرف اشارہ کیا۔ سجاول وہاں سے روتا ہوا چلا گیا۔ ڈرائیور، تم گاڑی نکالو۔ محراب نے بھائی نے اپنی بیوی اور نمرہ کو گاڑی میں بٹھایا اور ان کے میکے لے کے لے گئے۔ بابا جان اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، ان کی اب ہمارے گھر میں اور دل میں کچھ جگہ نہیں۔ ہم نے آسمان پر رکھا تھا ان کو، اور یہ ہمیں ہی زمین بوس کرنے کے منصوبے بناتے رہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ نمرہ کے ابا نے پوچھا۔ بہتر ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لینا، ہم ان کو طلاق نہیں دیں گے دونوں بھائی، کیونکہ ہم یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ جس دن یہ خود مانگیں گی مل جائے گی۔ پلیز خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ نمرہ اور اس کی بہن قدموں میں گر گئی، پر محراب کا بڑا بھائی چل پڑا۔ اشرف نے روم میں اپنے بچے کو سنانے لگی۔ محراب روم میں آیا اور محراب کو پیچھے سے گلے لگا۔ پلیز اشرف، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا، مجھے اپنے رشتوں نے توڑا جن پر مجھے تم سے زیادہ بھروسہ تھا، خود سے بھی زیادہ۔ کوئی بات نہیں محراب، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اشرف نے بہت ہی سلیقے سے سارا گھر سنبھال لیا، بڑے بھائی اور ان کی بیٹی کا بھی خوب خیال رکھتے۔ بھائی بھی اندر آ جاؤ۔ جی اشرف بیٹا، بھائی 6 ماہ گزر گئے ہیں، اب بھابھی کو لے آئیں پلیز۔ محراب کا بھائی اشرف کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم کچھ اور کہتی تو میں مان لے جاتا، بس ایسی عورت کی میری زندگی کو جگہ نہیں، اب تو میری بیٹی بھی یاد نہیں کرتی۔ پلیز اشرف بیٹی، پھر بھی ایسا سوچنا بھی مت۔ آج چندہ صبح سے اشرف کے گھر پہ تھی، گڑیا بھی چندہ سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ سب کھانا کھا رہے تھے تو اشرف کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ چندہ کی شادی بڑے بھائی سے کر دی جائے۔ محراب راگ کو روم میں آیا تو اشرف نے کہا کہ چندہ اور بھائی کا نکاح کر دیں۔ محراب کو یہ بات بہت پسند آئی۔ محراب اپنے بڑے بھائی کے پاس کیا؟ بھائی چندہ سے آپ نکاح کر دیں۔ محراب یار وہ بہت چھوٹی ہے مجھ سے۔ کوئی نہیں بھائی، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کیا سوچے گی وہ؟ کچھ نہیں، بس آپ مان جائیں۔ اگلے دن اشرف محراب چندہ کے گھر کے رشتہ لے کے گئے۔ چندہ کی ماں نے فوراً ہاں کر دی، پر چندہ کہنے لگی، میں تو بچپن سے بھائی کہتی تھی، اب بہت شرم آ رہی ہے مجھے۔ یار چندہ وہ کرن کزن ہے، سکا بھائی تھوڑی ہے، اب سے شہریار کہنا۔ اگلی رات چندہ کا نکاح ہو گیا شہریار سے۔ وہ دلہن بنی اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ شہریار روم میں آیا۔ کیسی ہو چندہ؟ جی میں ٹھیک ہوں چندہ، تمہاری زندگی میری بیوی کی سازش کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ پاس بیٹھتے شہریار نے کہا، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ بھی تو مل گئے نا مجھے، چندہ شرماتے ہوئے کہا۔ شہریار نے چندہ کا ہاتھ پکڑ کر بوس لیا۔ اگلی صبح اشرف دونوں کو ناشتے پر بلانے آئی تو سب بہت خوش تھے۔ محراب تو اشرف کا دیوانہ تھا اور سارا ناشتہ لگوایا۔ سارا گھر بہت خوش تھا۔ چندہ اپنے شوہر اور شوہر کی بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ چندہ نے بہت کم وقت میں سب کا دل جیت لیا۔ نمرہ اس کی بہن اپنی زندگی میں بہت تنگ تھی، سارا دن میکے میں نکرانی بنی پھرتی۔ یہاں پر ہمارا یہ ناول کمپلیٹ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ نے برا کرنا ہے تو اس کے بعد اپنے انجام کا بھی انتظار کرو، کیونکہ برا کرو گے تو برا ہوگا، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا۔ ہم ہر ڈرامہ، ہر ناول، ہر اسٹوری میں چیز دیکھتے ہیں بہت دفعہ دیکھتے ہیں، لیکن جب کرتے نہیں ہیں، اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ جو برا کرتے ہیں اس کے ساتھ برا ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا ہی چلاک ہے، جتنا ہی ہوشیار ہے، کچھ بھی ہے، تو اس سے
ناول کے اندر میری سب بہنوں کے لیے بہت ہی زبردست سبق ہے کہ اس ناول کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہو تو دیکھو کہ جو اچھا ہوتا ہے، اشرف اب اچھی تھی، اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، رشتوں کو اچھے سے صاف نیتی کے ساتھ اس نے نبھایا تھا، تو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوا۔ اور جن کے پاس سب کو میسر تھا، پیار محبت بھروسہ سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے غلط طریقے سے رشتوں کو نبھایا، کو ان کے ساتھ غلط ہوا، اس لیے کبھی بھی غلط بیانی اور رشتوں کے اندر اسپیشلی اس طرح کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بہت غلط ہوتی ہیں، ان کا انجام بہت غلط ہوتا ہے، زندگی کا تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس ناول کے اندر جو اب سبق ملا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے میری سب بہنوں نے۔ ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔